نواز شریف کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، لکھ لیں. وہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے بھائی سے اچھا چیری بلاسم پالشر بن سکتا، جا رہے ہیں نہیں بن سکتا، لکھ لیں آپ. طبیعت سے بھی خراب ہو رہی ہے. پکے کا ڈاکو آپ کہتے ہوں. پکے کا ڈاکو کا علاج کچے میں نہیں ہو سکتا. یہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو رہا کریں کہ الیکشن کمیشن ریگولیٹر ہے، جس طرح سی ڈی اے بھی ریگولیٹر ہے. اس کا کام صفائی کرنا ہے، سیاست کرنا نہیں ہے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کس لیے سوچ رہا ہے کہ وہ اپیل فائل کرے گا؟ کیا وہ مطلب مقابل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیا ہمارے خلاف کسی نے الیکشن لڑنا ہے الیکشن کمیشن میں سے کہ وہ جا کے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو اور کہے جی کہ یہ ان کو انتخابی نشان یہ نہ بلا نہ دیا جائے؟ اور پھر ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو بلا آفر ہوا تھا، انہوں نے کہا مجھے بیٹ آفر ہوا تھا. بیٹ مجھے انہوں نے کہا تھا. بیٹ جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کس کو؟ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ایک ہے بلا، دوسرا کیا ہے؟ چمگادر. جی، بلا نہیں کسی کو آفر ہو سکتا، اس لیے کہ بلا پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ہے اور رہے گا. جس طرح عمران پاکستان کا امید تھا، پاکستان کی امید ہے اور پاکستان کی امید رہے گی. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تو لوگوں کو گنجائش دیں نا، کہ کبھی مجھے بتائیں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے ساری دنیا میں، اور اس کی عمر اب سینکڑوں سال ہو گئی ہے. برطانیہ کا ماڈل ہم فالو کرتے ہیں، بظاہر ہم گورے بنتے ہیں، اندر سے اصول جب آتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں، اتنے کالے شاہ کالے ہو کے پھر سلوک کرتے ہیں اپنے ووٹرز. بھائی کبھی کسی کے پیپر بھی کسی نے چھینے، پیپر داخل کرانے والی کسی کی بیٹی کا کبھی کسی نے بازو مروڑا، پیپر کے لیے جانے والی کسی ماں کا کسی نے کبھی دوپٹہ کھینچا دنیا کی تاریخ میں، پیپر جمع کرانے والی بیٹیوں کو کسی نے گھسیٹا، کبھی پیپر جمع کرانے والے بزرگوں کو کبھی کسی نے کھیتوں میں پیچھا کر کے اوئے توئے کر کے اور گالیاں بک گئے ان کے پیچھے سے جو ان کے گاؤں والے ہیں ان کو ہٹانے کی کبھی کسی نے کوشش کی. یہ سارا کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو ٹکٹ ہیں وہ بھی عمران خان کو دینے کا اختیار نہیں ہے. میں آپ کو قانونی صرف باتیں بتا رہا ہوں اور میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. پہلی قانونی بات، پاکستان تحریک انصاف آئین کے نیچے ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. دوسری قانونی بات، اس آئین کے نیچے عمران خان ایک رجسٹرڈ ووٹر ہے. تیسری قانونی بات، عمران خان تاحیات پارٹی کا چیئرمین ہے. چوتھی قانونی بات، یہ سب سے بڑی ڈیموکریٹک فورس ہے پاکستان کے اندر. اس لیے اگر اس کو کسی طریقے سے بھی آپ باہر رکھ کے یہ کہیں گے کہ ہم نے الیکشن کرایا، تو لوگ پہلے جو الیکشن کی بجائے جب مارشل لا آتے تھے تو سلیکشن ہوتی تھی، اس دفعہ لوگ یہ کہیں گے کہ لاٹھی چارج کر کے آپ نے پولیس میں بھرتیاں کی، پارلیمنٹ نہیں بنائی، یہ پولیس کی بھرتیاں ہوں گی سرکاری اگر اس طرح کا الیکشن کو کروانے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک میں دوسرا منظرنامہ، اب میں پولیٹیکل بات پہ آ گیا ہوں، وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میں نہیں کر سکتا ان کی جگہ، کسی اور کو بھی نہیں آتی ہے. وہ فیصلہ کریں گے خود بیلٹ باکس کے ذریعے سے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کسی کو بیلٹ باکس سے نہیں کرنے دینا تو آپ آئین توڑنے. دوسری بات، پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی معیشت کا خود فیصلہ کریں. آج چولہے بند ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں کے. آج کسی کا آپ کا کیا تنخواہ میں گزارا ہو رہا ہے؟ کیا حالات وہی ہیں جو آج سے 20 مہینے پہلے تھے؟ ٹوٹل جو عرصہ گزرا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا وہ 40 مہینے تھا. 20 مہینے سے زیادہ تو اس نظام کو ہو گیا ہے. کیا ٹھیک ہوا ہے؟ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو حق دو، وہ فیصلہ کریں. حق کس طرح سے ملے گا؟ جب آزاد لوگ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں گے. اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ، جس طرح سے شاہ محمود کو گرفتار کیا گیا، پاکستان کا جو وزیر خارجہ جو پاکستان کا پرچم لگا کے ساری دنیا میں بیٹھتا تھا، گرفتاریاں کرو اس سے ڈرتا کون ہے؟ لوگوں کو بند کرو اس سے بھاگتا کون ہے؟ لیکن جو بدتمیزی، بد اخلاقی، بے حیائی، بے شرمی، بے رحمی اس کے ساتھ برتی گئی ہے، ہی از آلموسٹ 70، یعنی جو 70 کے قریب پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ ان میں سے ایک ہیں. تو آپ نے گرفتاری کرنی ہے کریں. اور گرفتاری کا جواز کیا تھا؟ اگلے دن جب عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ ریمانڈ میں نہیں دیتا، اس کو جیل بھیج دو. یہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج تیسرا دن ہے. 3 دن پہلے میں صبح 5:30 بجے کے قریب، 6 بجے کے قریب میں کے پی میں تھا، اور میں شام کو 6 بجے کے قریب پشاور ہائی کورٹ کی عدالت سے نکلا. سینکڑوں وکیل میرے پاس آئے بلا مبالغہ، اور سینکڑوں سے زیادہ عام لوگوں نے مجھ سے سوال کیے. وہ کہہ رہے تھے کہ
ان سے پوچھو کہ یہ پاکستان کو دھکا لگا کے کدھر لے جا رہے ہیں یہ جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے اپنی طرف سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نگرانوں حکمرانوں مجھے یہ بتاؤ کہ 1953 کا کوئی لکھا ہوا ڈرامہ بھی اس دور میں چل سکتا ہے؟ کوئی لکھی ہوئی فلم بھی اس دور میں بن سکتی ہے؟ وہ سکرپٹ پرانا ہو گیا ہے. خدا کا واسطہ رحم کرو سکرپٹ پہ بھی، پاکستان پہ بھی، پاکستان کے ووٹر پہ بھی. پاکستان آئین آج لہو لہو ہے، جمہوریت آج خستہ حال ہے، عوام آج بے حال ہے، اور چند ایسے گھرانے آپ گن سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو 35 سے لے کے 50 تک ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہر آدمی کے بچے کا، پوری یوتھ کا، پورے پاکستان کی خواتین کا اور پوری مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مستقبل خطرے میں کیوں ڈالا جائے؟ ایک راستہ جو ہے آئین بتاتا ہے، میں تو نہیں بتا رہا. اور آئین وہ ہے جو متفقہ طور پہ بنا ہے، اور وہ پہلی اور آخری بار بنا ہے. آپ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ملوکیت یہاں پہ آ گئی ہے اور فلانے کو ہم نے بٹھانا ہے، تو اس کے لیے آئین پہلے تمہیں تبدیل کرنا پڑے گا. جب تک آئین ہے ہم آئین کی جنگ لڑیں گے، اس کا دفاع ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جب تک آئین ہے تب تک فیصلہ الٹیمیٹ ساورن، یہ بابر اوان کے لفظ نہیں ہے، یہ آئین پاکستان 1973 کے لفظ، الٹیمیٹ ساورن اب پاکستان کے عوام، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کیوں آپ سے اقتدار میں چھننے دوں؟ کیوں میں آپ کا اختیار کسی ایک کی جولی میں ڈالنے دوں اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، درست ضمیر کے سامنے جواب دے نہیں ہوں. اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آروز نے جس طرح سے کیا، ایک آرو وہ کہ ایک ضلع میں وہ آرو لگا ہوا ہے، دوسرے ضلع میں اس کا ابا ایک پارٹی کا امیدوار ہے. ایک آرو وہ جو ایک کمرے میں بیٹھ کے آرو کی ڈیوٹی کر رہا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کے اس نے ڈیٹینشن آرڈرز جو 3 MPO کا تھا وہ جاری کر دیا. اس لیے ابھی ایک اور فیصلہ ہوا ہے سمی اور باقی دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جسٹس بابر ستار صاحب نے اسلام آباد میں جتنے بھی آرڈرز ہوئے تھے میں اس میں پیش ہو کے آیا ہوں، 3 MPO کے، کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اور انہوں نے راہ ہموار کر دی. آج کی ججمنٹ آپ لے کے ضرور پڑھیے گا کہ اسلام آباد کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل درست کہا. اس سے پہلے جو جسٹس کامران حیات صاحب ہیں میاں خیل پشاور والے، انہوں نے بھی بالکل درست کہا. اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، جب سے پاکستان میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا شروع ہوئے ہیں، کبھی اس کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. یہ انتخابی نشان، اس پہ جو ڈکیتی ماری گئی تھی وہ اس کا کھرا دریافت ہو گیا. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو نگران حکومت ہیں اور جو اس وقت ناجائز غیر آئینی ماورائے قانون طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو رہا کریں.